بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان نے سر پہ کفن باندھ لیا، اڈیالہ جیل سے کیسی خبریں آ گئیں، بشرا بی بی کو زہر دیا گیا اور پولیس کی پٹائی، نون لیگ کی ایم پی اے کا تکبر، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی اے ملک وحید صاحب کے متعلق کہ کل وہ لاہور کی جی ٹی روڈ پہ موجود تھے کہ آگے پولیس والوں نے ان کی گاڑی روکی بوجہ کالے شیشے۔ اب جیسے ہی پولیس نے ان کی گاڑی روکی، وہ گاڑی سے باہر نکلے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ملک وحید ہوں، تو نون لیگ کا ایم پی ہوں، نون لیگ کا ایم پی اے ہوں، آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے مجھے روکا؟ تو اس نے کہا جی ہم نے کالے شیشوں کی وجہ سے روکا ہے کہ کالے شیشے والی گاڑیوں کو روکنا جو ہے اس کا حکم ہمیں اوپر سے آیا ہوا ہے۔ تو اس ایم پی اے نے، ملک وحید نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں نون لیگ کا ایم پی ہوں، مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کا میں حصہ ہوں، اور تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تو ناظرین اکرام، جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو گردش کر رہی تھی کہ انہوں نے خوب اپنا تکبر دکھایا کہ تم نے کیا سمجھا ہوا تھا کہ میں تحریک انصاف کا ایم پی ہوں۔ تو ناظرین اکرام، یہاں تک کہ اس ایم پی اے نے کہا کہ تم مجھ سے معافی مانگو گے پھر میں تمہاری جان چھوڑوں گا۔ تو بار بار جو پولیس والے تھے انہوں نے معافی مانگی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ سب انسپیکٹر یاسر جو ہے یہ معافی مانگے گا تو پھر بات ختم ہوگی۔ پھر مجبوراً اس سب انسپیکٹر یاسر نے معافی مانگی، لیکن اس کے باوجود بھی اس ایم پی اے ملک وحید نے معاف نہ کیا بلکہ اس کی ٹرانسفر کروا دی اور پولیس لائن اس کو بھجوا دیا گیا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ لائن حاضر کروا دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ پولیس ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ووٹر، سپورٹرز، خواتین کو جو ہے یہ تشدد کا نشانہ بناتی ہے۔ آپ نے دیکھا جہاں پہ بھی کوئی ریلی ہوتی ہے تو یہ پولیس پہنچ جاتی ہے، لیکن جب طاقتور سامنے آتا ہے تو یہ پاؤں میں گر جاتے ہیں۔ بقول اعتزاز احسن صاحب کے، جس طرح نون لیگ جب اقتدار میں ہوتی ہے تو گریبان پکڑ لیتی ہے، جب اقتدار سے جاتی ہے تو پھر پاؤں پکڑ لیتی ہے، ویسے ہی حال ویسے پنجاب پولیس کا بھی ہے۔ تو جو حالات دیکھیں نا پھر کس طرح طاقتوروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں پورے۔ تو ناظرین اکرام، نون لیگ کی ایم پی اے نے پورا اپنا تکبر دکھایا کہ میں نون لیگ کے ساتھ وابستہ ہوں، تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو ناظرین اکرام، اب چلتے ہیں، رخ کرتے ہیں اڈیالہ جیل کی طرف۔ اڈیالہ جیل سے بڑی آج گرما گرم خبریں ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ بھی اڈیالہ جیل آئی تھیں، 190 ملین کا جو کیس تھا ان پہ اور خان صاحب پہ سماعت تو نہ ہوئی، لیکن میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جب سٹارٹنگ میں شروع میں مجھے اڈیالہ جیل لایا گیا تو پیچھے بنی گالا میں شہد میں استعمال کرتی ہوں شوق کے ساتھ، تو شہد میں کچھ زہریلی چیز ملا دی گئی۔ جب میں گئی، میں نے شہد کھایا تو اس کے فوراً بعد میری طبیعت ناساز ہو گئی، اس میں زہریلی کوئی چیز ملائی گئی تھی۔ انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی آج۔ انہوں نے کہا کہ جو رانا ثنا دھمکیاں لگا رہا ہے، عمران خان صاحب ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل فٹ ہیں، اگر ان کو کچھ ہوا، خان صاحب کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے آرمی چیف عاصم منیر، ڈی جی آئی ایس پی آر ندیم انجم، جنرل فیصل نصیر صاحب پہ جائے گی۔ یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر خان صاحب کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے بڑی گرما گرم کھری سنائیں تو خان صاحب نے ان کو روکا، یہاں تک کہ خان صاحب نے کہا کہ آپ چپ کر جائیں۔ جب وہ چپ نہ کی، انہوں نے کہا مجھے بات کرنے دیں، تو خان صاحب نے ان کا بازو پکڑ کے پیچھے بھی لے کے گئے کہ آپ چھوڑیں۔ انہوں نے کہا کیسے چھوڑوں، میں بے ضمیر لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر رہی، میں باضمیر لوگوں سے مخاطب ہوں۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے یہ بہت بڑی بات کر دی آج
انہوں نے اپنا غصہ پورا نکالا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ڈرے نہیں، تو نہ ہی میں ڈری ہوں، میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹی تھی، ڈٹی رہوں گی. دوسری جانب ناظرین اکرام، خان صاحب نے بھی آج جیسے نظر آیا کہ خان صاحب نے بھی سر پہ کفن باندھ لیا ہوا ہے. خان صاحب کے متعلق جو نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا وہ بالکل سچ ثابت ہوا. نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ خان تگڑا آدمی ہے، خان ڈیل نہیں کرے گا، نہ ان کو ڈیل دے گا. یہ جو خان کو اندر کر بیٹھے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں، خان نہ جھکا ہے نہ جھکے گا. تو بالکل ویسے ہی ہوا. آج خان صاحب نے کیا گفتگو کی ذرا سماعت فرمائیں. سب سے پہلے جو ڈونلڈ لو ہے سفیر امریکی، اس کے متعلق خان صاحب نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے جو بیان دیا، بھلا وہ جو بائیڈن کے خلاف کس طرح بیان دے سکتا تھا؟ اگر وہ سچا بیان دیتا تو جو بائیڈن انتظامیہ کے لیے یہ بہت بڑا ہلچل ہوتی اس سے، تو جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ بکھلا جاتی اگر یہ سچا بیان دے دیتا. تو انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، اگر امریکی سفیر مجھ سے ملنے آیا، ملاقات کی، تو میں جو یہ دخل اندازی امریکی سفارتخانہ کر رہا ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا. انہوں نے کہا سائفر کی بات، سائفر اسد مجید جو سفیر ہے پاکستانی، اسد مجید نے تسلیم کیا، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ. جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بیٹھا جس میں ڈیمارش کا بتایا گیا، اس میں اسد مجید نے 2 مرتبہ کہا کہ خط سائفر جو ہے وہ ڈونلڈ لو نے مجھے دیا. انہوں نے کہا جو سائفر ہے وہ تو اصل دفتر خارجہ میں موجود ہے، ہمارے پاس کاپی دی گئی تھی، اور کاپی کو سنبھالنا، میں کوئی چوکی دار نہیں تھا کہ میں نے سنبھالنی ہے، یہ سیکورٹی معاملات ہوتے ہیں. تو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کے کہا کہ یہ مافیا ہیں، ہم فارم 45 والے ہیں، ہم مخالفین کا مقابلہ بھی سیاست کے میدان میں کرتے ہیں، یہ مافیا ہیں. انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے مرسڈیز گاڑی نکلوائی توشہ خانہ سے، جو اجازت ہی نہیں ہے، 6 لاکھ جمع کروا کے انہوں نے مرسڈیز گاڑی نکلوائی. زرداری صاحب نے کوئی 3 گاڑیاں نکلوائیں جس کی اجازت تک نہیں ہے. یہ ایسے ہیں جن پہ کرپشن کی کتاب لکھنی چاہیے. ان کے تمام کیسز، نواز شریف، زرداری، نواز شریف کے بیٹوں کے کیسز تمام کے تمام ختم کر دیے گئے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہماری پٹیشن جو ہے وہ سماعت کے لیے لگائیں، جو 25 مئی کے موقع پر جو کچھ ہوا اس کے متعلق جو ہم نے پٹیشن دائر کر رکھی ہے اس کی سماعت شروع کر دیں. 9 مئی کے بھی حوالے سے انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس میں 9 مئی اور 25 مئی میں جو کچھ ہوا اس کی شفاف انکوائری کی جائے. انہوں نے کہا کہ جو رجیم چینج میں ملوث تھے وہ حکومت میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، تو سائفر کے معاملے میں بھی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. جو آ کے بیٹھ گئے ہیں انہوں نے کب شفاف انکوائری ہونے دینی ہے. انہوں نے کہا کہ 25 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جو CCTV جنہوں نے فوٹیج چرائی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہوا ہماری پارٹی کے ساتھ جیسا کہ جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے. فلسطین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کے بعد الزام بھی دہشت گردی کا فلسطین پہ لگاتا ہے اسرائیل. ایسے ہی جو 9 مئی میں ملوث تھے جنہوں نے کرداروں نے یہ سب کچھ کروایا، وہ کروانے کے بعد ہماری پارٹی کو توڑا گیا، ظلم و ستم ڈھایا گیا اس پہ، تو الزام بھی اسی پہ لگایا جا رہا ہے. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور بڑا اعلان انہوں نے یہ کیا کہ خدا کے لیے مجھے اندر رکھنا ہے تو 100 مرتبہ رکھیں، لیکن جن بے گناہوں کو، میرے کارکنان کو اندر رکھا ہوا ہے ان کو تو چھوڑیں، ان کو آزاد کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ انکوائری ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں آ کر، یہ PDM 2 کا ٹولہ، ان کی حیثیت کیا ہے؟ 8 فروری کو یہ ہارے ہوئے ہیں، ان کو رانا ثناء اللہ کو لوگوں نے مسترد کیا، ان کو مائنس کیا لوگوں نے، تو یہ آ کر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، جو مینڈیٹ چرایا گیا، اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بنتی ہے. چیف الیکشن کمشنر اس کا ذمہ دار ہے. اس پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، صاف شفاف انکوائری کرائی جائے.
اچھا، اب جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن خود اس میں ملوث ہے، ساری دھاندلی اس نے کروائی ہے، تو وہ اس کی شفاف انکوائری کیسے کروا سکتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، خان صاحب نے کہا کہ اس پہ بھی باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، آئینی اور قانونی طریقے سے نہ صدر آصف زرداری صدر بن سکتا ہے، نہ ہی شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتا ہے، نہ ہی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے، یہ الیکشن آئینی اور قانونی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یوں خان صاحب نے آج سر پہ کفن باندھ لیا کہ جو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب ڈیل کے چکر میں ہیں، خان صاحب ڈیل کر لیں گے، معاملات طے پا رہے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام افواہوں کا جو ہے وہ انہوں نے دڑن تختہ کر دیا خان صاحب نے۔ جس طرح آج گفتگو کی، آج لب و لہجہ ان کا کافی سخت تھا، خان صاحب کا کھل کے بولے وہ کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمر ایوب صاحب ہیں، ان کو انہوں نے قومی اسمبلی میں اپنا اپوزیشن لیڈر مقرر کیا ہے، اور شیر افضل مروت صاحب کو قائمہ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا ہے، پبلک کمیٹی ہے جو، لیکن ہم نے تو کر دیا ہے، اب اس کا نوٹیفیکیشن جو کرنا ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کا کام ہے، نہ جانے وہ کب کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یوں آج خان صاحب نے پورا اپنا جو غصہ تھا وہ نکالا، گفتگو کی، اور بڑی کھل کے کی، ہر موضوع پہ کی، رانا ثناءاللہ صاحب پہ کی، توشہ خانہ پہ کی، سائفر پہ کی، زرداری صاحب پہ کی، الیکشن پہ کی، چیف الیکشن کمشنر پہ کی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام لے کے کہا کہ آپ پٹیشن جو ہے وہ سنیں جو 25 مئی کے حوالے سے، تمام ان چیزوں پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ پاکستانی قوم کو اصل حقائق کا پتہ لگ سکے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملہ چل رہے ہیں، آج تک لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔